نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مجھے اور آپ کو، بلکہ دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو ایک بڑی مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی زندگی کے چند سال لے کر دنیا میں آتا ہے، پھر موت کے ذریعے سے وہ فنا کے گھاٹ اتر کر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا میں بسنے والا انسان چاہے کیسی بھی صلاحیت کا مالک کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا حاکم ہو، وقت کا سلطان ہو، یا پھر وقت کا وزیر اعظم ہو، دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یوں کہوں کہ اللہ رب العزت کے جو پسندیدہ اور مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند فرماتے ہیں، چاہے وہ بندے انبیاء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بندے صدیقین کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بندے اولیاء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بندے صالحین اور نیک لوگوں کی شکل میں ہوں، کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کا کتنا ہی مقرب اور پسندیدہ بن جائے، لیکن وہ اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر، محض اللہ رب العزت کا مقرب ہونے کی بنیاد پر وہ موت کو شکست دے کر دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو دینے والے بھی اللہ ہی ہیں اور موت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں. زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے جاری فرمایا ہے. یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، لیکن زندگی اور موت کے سلسلے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں زندگی اور موت دے کر یہ جانچنا چاہتا ہوں، میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون بندہ اچھے اعمال کر کے میرے دربار میں آئے گا. لیکن علماء نے ایک بڑی عجیب بات یہ لکھی کہ دنیا میں بسنے والا، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں، ان کاموں کو، ان اعمال کو اگر کوئی بندہ کر لے تو ان اعمال کو کرنے کی بدولت بندے کو ممکن ہے کہ موت آ جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، لیکن قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھے. زندگی اصل نہیں ہے، زندگی
بڑے انبیاء، صحابہ، اولیاء جن کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں. ہم میں سے کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے حضرت عثمان کو دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے حضرت علی کو دیکھا نہیں، ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا، ہم نے امام احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، اور آگے چلے جائیں ہم نے حضرت جنید بغدادی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت بایزید بستانی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کو نہیں دیکھا. وہ انبیاء، صحابہ، اولیاء جن کا ذکر ہم روزانہ کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں، مجھے خود اپنے بارے میں اگر میں یوں کہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے والد کا نام معلوم ہے، یا میں اپنے دادا کے نام کو جانتا ہوں. بہت سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پردادا کا نام جانتے ہوں گے، لیکن اس سے آگے چل کر ہمارا سلسلہ نسب کہاں جا کر ملتا ہے کون جانتا ہے؟ ہم کس کی نسل سے پیدا ہوئے؟ ہم خود ان کے ناموں کو نہیں جانتے، ہم ان کے خاندان کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اور جن کی زندگی میں وہ کام ہوتے ہیں جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، علماء فرماتے ہیں ان کاموں کو کرنے کی بدولت ممکن ہے کہ انہیں موت آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو اور ان کے کاموں کو قیامت تک زندہ اور روشن رکھیں گے، اور اللہ ان کے نام کو دنیا میں ایسا زندہ رکھیں گے، ایسا پتہ چلے گا کہ وہ آج بھی بولے کہ ہمارے درمیان زندہ ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. ہم میں سے کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی میں مر جاؤں تو میرا نیک نام باقی رہے، مجھے نیک نامی کے ذریعے سے لوگ یاد کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ نے اصول بیان فرما دیا، اللہ نے ایک زبردست اصول بیان فرما دیا. اللہ فرما رہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرما رہے کہ جس بندے کے اندر خیر خواہی کا مزاج ہوتا ہے، جس بندے کے اندر بھلائی کا مزاج ہوتا ہے، جس بندے کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے کا مزاج ہوتا ہے. میری بات کو توجہ سے سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ نے یہ جو فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، فرمایا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. انسان دنیا میں ایسے زندگی گزارے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمیشہ دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ہمیشہ دل کے اندر ایک تمنا، امنگ اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہر وقت میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے. نفع پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں بھائی. عموماً ہم جب نفع کی بات کرتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کی روپیہ پیسے کے ذریعے سے مدد کرو. ایسا نہیں ہے. کسی کی مالی مدد کر دینا یہ صرف نفع پہنچانا نہیں ہے. آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی تو خیر خواہی ہے. کوئی بندہ غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر چلنے سے روکا دیا، یہ بھی تو خیر خواہی ہے. کسی کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، آپ نے ایسے موقع پر اس کی مدد کی، یہ بھی تو خیر خواہی ہے. خیر خواہی کی مختلف شکلیں ہیں. ہم صبح سے لے کر شام تک دنیا میں بسنے والے، ہم سے ملنے جلنے والے جتنے دوست احباب ہیں، کبھی ہمیں مسجد میں مل جاتے ہیں، کبھی راستے میں مل جاتے ہیں، کبھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر. لیکن دل میں ہمیشہ ایک ہی جذبہ ہو، آج میں نے صبح کی ہے تو شام تک میں ایسے گزاروں گا کہ آج کے دن میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اصل مسلمانی ہے، یہ اصل مسلمانی ہے. اگر آپ نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی ذات سے دوسرے مسلمان اگر محفوظ نہیں ہے، روایت
وہ ہمارے روزے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ہماری تلاوت، وہ ہمارا صدقہ و خیرات ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خیر خواہی کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو، بھلائی کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو، دوسروں کو نفع پہنچانے کا ہر قدم پر۔ میرا کوئی قدم اٹھے تو دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں کسے کہاں نفع پہنچا سکتا ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مسلمانی کہتے کسے ہیں، اسلام کہتے کسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو ڈیفائن کیا، فرمایا کہ الدین النصیحہ۔ کیا ہے دین اسلام کی تعریف؟ کیا ہے دین اسلام کا ڈیفینیشن؟ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ الدین الصلاۃ نہیں، الدین الزکاۃ نہیں، الدین الحج نہیں، الدین التلاوہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں بھی کہا، دین نمازیں پڑھنے کا نام ہے، دین روزہ رکھنے کا نام ہے، دین حج کر لینے کا نام ہے، دین صدقہ و خیرات کرنے کا نام ہے، دین تلاوت قرآن کا نام نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فرمایا الدین النصیحہ، دین تو صرف اور صرف خیر خواہی کا نام ہے۔ دین تو صرف اور صرف اس کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ دین تو دوسروں کو بھلا چاہنے کا نام ہے، دین تو دوسروں کے کام آ جانے کا نام ہے، دین تو دوسروں کو نفع پہنچانے کا نام ہے۔ اگر میری عبادتیں مضبوط ہیں، میں نمازی، روزہ دار، حاجی، تہجد گزار، لیکن میری اس زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، میرے اس ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، میری سازشوں سے، میری تدبیروں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، میرا بھائی مجھ سے پریشان ہے، میری بہن مجھ سے پریشان ہے، میرے دوست احباب رشتہ دار ملنے جلنے والے مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، پتا نہیں اس کی طرف سے کب کہاں کون سا شر وجود میں آ جائے۔ ہے تو نمازی، تہجد گزار، لیکن میری اس زبان سے میرے محلے والے محفوظ نہیں، میری زبان و ہاتھ سے نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک تو دین کی تعریف اللہ کے نبی نے کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمانی کیا ہے؟ مسلمانی کا ڈیفینیشن کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سچا پکا مسلمان ہوا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ میری زبان سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ ہے، میرے ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، فرمایا کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یہ بات جس کے اندر ہے، فرمایا کہ وہ سچا پکا مسلم ہے۔ وہ روایت ہم جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر بدن کے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھ لیا، بولو بھائی جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کیا کہا؟ مفلس کون ہے؟ سمجھتے ہیں مفلس کا مطلب کمزور، محتاج۔ پوچھا بھائی جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کی نظر چلی دنیا کی طرف، انہوں نے دنیاوی اعتبار سے جواب دینے میں کہا ہاں یا رسول اللہ، من لا دینار لہ ولا درہم، مطلب جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار جائیداد نہیں ہے، وہی تو مفلس ہے۔ ہم بھی تو اسی کو مفلس کہتے ہیں بھائی، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے مفلس ہے بھائی، وہ محتاج ہے بندہ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے مفلس؟ صحابہ نے کہا وہ بندہ مفلس ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں، جس کے پاس دنیا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مفلس ہے۔ نبوت کی نظر میں وہ
جس کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کنگال ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ مفلس نہیں ہے۔ اچھا، پوچھا صحابہ نے کون مفلس ہے آپ کی نظر میں یا رسول اللہ، کون مفلس ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا سنو، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اور آئے گا بھی تو ایسے نیک اعمال کا ڈھیر لے کر آئے گا۔ اتنی نمازیں دیکھو بھائی، فلاں بندے کی نمازیں، اوہو یہ تو 5 وقت نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ اچھا دیکھو زکات کو دیکھو، ارے زندگی میں اس نے زکات دی ہے، روزہ کوئی روزہ اس کی زندگی نہیں ہے، حج بھی کر لیا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، بہت کچھ، اتنے اعمال کا، نیک اعمال کا، پہاڑوں جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، لوگ دیکھ کر اس کو سمجھے کہ یہ پکا جنتی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پکا جنتی، اب اس کو جنت نہیں جانا ہے، کتنے زیادہ بڑے بڑے اعمال ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حساب و کتاب شروع ہوگا، اب اس بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا، اب اس کا حساب لیا جا رہا ہے، ہر پیپر میں پاس ہے، نمازوں والا پیپر، اللہ روزے والا، زکات والا، حج والا، صدقہ و خیرات والا، سارے پیپرز میں کامیاب ہے، لیکن ایک پیپر باقی رہ گیا جس کی جان چباتی ہے، وہ کیا؟ لوگوں کے حقوق کا پیپر۔ ذرا دیکھو بھائی زندگی کیسے گزاری اس نے، کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے میرے دوسرے بندے محفوظ تھے دنیا میں؟ دیکھو اللہ کو دیکھو۔ اب اس پیپر کا جائزہ لیا گیا تو دیکھا گیا ایک بندہ آ رہا ہے، آ کر کہہ رہے اللہ یہ تھا وقت کا نماز یہاں بھی جو بھی ہو، لیکن اللہ فلاں موقع پر اس نے مجھے گالی دی، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ بولے کہ اچھا گالی دی تھی، اب یہاں پر بدلے میں پیسہ تو نہیں ملے گا، بدلے میں گالی بھی نہیں دلوائی جائے گی، کیا کریں گے؟ اللہ بولے گے اس کی اعمال نیک میں سے کچھ اٹھا کر اس سے دے دو، بھائی چلو کچھ نماز پڑھائی کرو، دے دو۔ چلا گیا وہ بندہ، دیکھو بھی اور اللہ قیامت میں تو دنیا میں سے میری عزتیں اچھالی تھی، اچھا تم حق پر تھے، بالکل حق پر، جانچ پڑتال ہوئی، معاملہ صحیح نکلا، پھر کچھ نئے عمل اسے دے دیے گئے، اور ایک بندہ آیا، اللہ قیامت میں اس نے مجھے مارا تھا، فرمایا کہ لوگوں کی لائن لگ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے مارا تھا، مجھے سزایا تھا، میرا ناحق مال کھا لیا تھا، میری عزتیں اچھالی تھی، فرمایا کہ لوگ آتے رہیں گے، اس کے نیک اعمال سے اعمال اٹھا کر اس کو دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے پہاڑوں جیسے جو نیک اعمال تھے نا وہ سب ختم ہو گئے، لیکن ابھی نہیں باقی ہے۔ کیوں؟ یہ ہے نا حضرت ابوبکر صدیق روتے تھے، یوں پکڑ کر روتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو نہیں پتا، اگر اس کو قدم میں رکھو اطلق علیک لسانک، اس کو سب قدم میں رکھو، فرمایا کہ ابھی کیوں باقی ہے اور لوگ باقی ہیں، اچھا اب یہاں پر تو ہمارا خالی ہو گئے، ابھی تقاضا کر رہے لوگ، مجھے بھی سزایا ہے، اللہ بولے یہاں تو نیک عمل ختم، اب کیا کریں گے؟ کام کرو گے، اس بندے کے جو برے اعمال ہیں نا اسے جو جہنم میں لے جانے والے یہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا، شفٹنگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے نمازی روزہ دار کو محض لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، لوگوں کو ستانے پریشان کرنے کی بنیاد پر، فرمایا جس کو دیکھ کر بظاہر پتا چلتا تھا کہ کنفرم جنتی ہے، لیکن اس کو اٹھا کر جہنم میں ٹیک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اس لیے بھائیو خیر خواہی بہت اہم چیز ہے، دل کے اندر ہمیشہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کا دن کم سے کم ہم ایسے گزاریں کہ میری ذات سے کسی کو لگے، یہ انا ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انا ہے شیطان، یہ انا ہی ہے، یہ تکبر اور گھمنڈ ہی ہے جو ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے زندگی ایسے گزاریں، طے کر کے گزاریں، میں جیسے بھی جیوں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، قسم بخدا آپ اللہ کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر خواہی کا، بھلائی کا، صدق کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا